بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ صدیق جان موجود ہیں۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا، تو کیا اس صورت میں عمران خان اڈیالہ جیل ملاقات ہوتی ہے؟ وہ پہلے کہہ چکے کہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، اب کیا اس سے اگلے سٹیپ پہ جا سکتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں بھی کمیٹیوں سے دے دیں، سینٹ میں بھی کمیٹیوں سے دے دیں، اور پھر اس سے اگلے سٹیپ میں اسمبلیوں سے نکلنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو جائے تو حکومت کمفرٹیبل ہوگی یا انکمفرٹیبل؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے نا ایک اور حکم پہ عمل درآمدی ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا لاسٹ ملاقات میں 26 اگست کی ملاقات میں کہ سپٹمبر میں کے پی کے میں جلسہ رکھیں، اور عمران خان نے کہا کہ بہت بڑا جلسہ رکھیں، پورے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں، پاور شو کریں، اور اس میں ظاہر ہے بہت سخت چیزیں ہونی ہیں۔ 3 چیزیں اس میں ہونی ہیں۔ ایک، اس میں آپریشن کے حوالے سے بات ہونی ہے۔ عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ آپریشن کے حوالے سے ریفرینڈم ہوگا۔ دوسرا، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی۔ تیسرا، عدلیہ سے جو فیصلے آ رہے ہیں اس پہ بات ہوگی۔ تو اس کا بھی، اس کی تاریخ 1 ہفتہ ہو گیا، تاریخ اناؤنس نہیں کی جا سکی پشاور میں۔ تو یہ بھی جس کا مومنٹم بنانا ہوتا ہے، انتظامات کرنے ہوتے ہیں، بالکل ایسی ذمہ داریاں لگانی ہوتی ہیں، بالکل ایسی ہے۔ باقی جو ہے، دیکھیں عمران خان صاحب سے نا ایک ملاقات، عیسیٰ نقوی صاحب، میں نے نا فہیم اختر ملک صاحب، مجھے تو خیر یاد نہیں تھا، انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ میں نے ان کے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ جس وقت عمران خان سے 4 فریکوینٹ ملاقاتیں ہو گئی نا تو آپ کو چیزیں تباہ اور برباد نظر آئیں گی۔ ایک ملاقات ہوئی ہے 3-4 گھنٹے کی، اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس ہو رہے ہیں آپ کو، اگلا منگل آ گیا۔ ایک تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملوایا جائے گا، بہت مشکل ہے، اور اس لیے نہیں ملوایا جائے گا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3-4 ملاقاتیں عمران خان کی ہو گئی نا، کیونکہ 27 کو ہیئرنگ تھی وہ نہیں ہوئی، کینسل کر دی گئی، 30 کو ہیئرنگ تھی کینسل کر دی گئی، 31 کو، 1 کو، مطلب 4 ہیئرنگز توشہ خانہ 2 کی ملتوی ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں بغیر کارروائی کے۔ اچھا، کل جی ایچ کو حملہ کیس کی سماعت ہے، مجھے نہیں لگتا وہ بھی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب سے نا اس وقت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ نا کمیونیکیشن ختم ہو جائے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہ ہو سکے، یہ ضروری ہے۔ تو دیکھیں، مجھے بالکل نہیں لگتا فیملی کو ملوایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا نظام پھنسا ہوا ہے، جب پنجاب حکومت پھنسی ہوئی ہے، جب سیلاب کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پا رہی، عمران خان صاحب کی بہت سی انسٹرکشنز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور تو مجھے نہیں لگتا کہ فیملی کو ملوایا جائے گا۔ میرے لیے بہت سرپرائزنگ ہوگا اگر ملوا دیا جاتا ہے تو۔ باقی آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب 2 ان کے پاس بڑے کارڈز ہیں۔ ایک ہے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونا اور پنجاب اسمبلی سے مستعفی ہونا، اور ایک ہے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنا۔ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان نومبر میں مارچ کی تاریخ دیں گے، نومبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کی تاریخ دیں گے۔ نومبر میں تاریخ دیں گے یا نومبر کی تاریخ؟ نومبر کی تاریخ دیں گے، میری یہ اسیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، میری انفارمیشن نہیں، میری اسیسمنٹ ہے۔ اور دوسرا میرا خیال ہے کہ وہ اسمبلیوں سے نکلنے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، قومی اسمبلی سے اور پنجاب اسمبلی سے۔ ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں یا ڈائریکٹ اعلان؟ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے ابھی کل اعلان کر دیا گور صاحب نے، اور یہ بہت امپورٹنٹ اعلان ہے کہ آئندہ قومی اسمبلی میں وہ شریک ہوں گے اور باہر آئیں گے، بائیک آؤٹ کر کے باہر آئیں گے اور باہر فارم 45 کی اسمبلی لگائیں گے۔ یہ عیسیٰ نقوی صاحب بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ دیکھیں، جب فارم 45 کی اسمبلی لگے گی نا اسمبلی کے باہر، اس میں فارم 45 کے ایم این ایز شریک ہوں گے اور نیچے فارم 45 کے ایم پی ایز شریک ہوں گے، وہاں قراردادیں پاس ہوں گی، وہاں قوانین پاس ہوں گے، وہاں جو ہے۔ اچھا، لوگوں کو میں یہ سمجھا بھی دوں کہ یہ ظاہر ہے کہ سننے میں حیرانی ہو رہی ہوگی کہ قوانین پاس ہو رہے ہوں گے یا قراردادیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے یہ جو باہر آپ اسمبلی یا شیڈو اسمبلی لگاتے ہیں باہر نکل کے؟ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے دور میں، جو 2013 سے 18 کا دور تھا، اس میں چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ جواب دینے سینٹ آف پاکستان نہیں آتے تھے، مطالبات کیے جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ باہر اسمبلی کے لان میں منعقد کریں گے، اور باقاعدہ اس کا اجلاس، اس پہ تلاوت، اس کی کارروائی، پوائنٹ آف آرڈر، اس میں قراردادیں پیش ہونا، ان پہ تقاریر ہونا، اور ہم میڈیا کے لوگ اس کو باہر کور کیا کرتے تھے، اس کی خبریں بنا کرتی تھیں، وہ تقاریر پر ٹاک شوز میں بحث ہوا کرتی تھی۔ تو اس کا جو امپیکٹ میڈیا اور اس کے آپٹکس کے حوالے سے یہ تو بڑا اہم ہے۔ لیکن سوال اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر عمران خان، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے گیٹ سے باہر نکلیں اور باہر آپ تھیٹر لگا دیں، پورا ایک آپٹکس میڈیا میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سچ مچ اسمبلیاں جو ہیں وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں، اور پھر ساتھ میں آپ بائیکاٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم جناب الیکشن بھی نہیں لڑیں گے ضمنی۔ حکومت کے لوگ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر یہ استعفے دیتے ہیں اور
اجتماعی استعفے دیتے ہیں, بائیکاٹ بھی کرتے ہیں, الیکشن نہیں لڑتے آگے, ہم کروا دیں گے الیکشن, ہمارے لوگ آ جائیں گے, تو حکومت کے لیے یہ کمفرٹیبل سینیریو ہوگا کہ پورے کی پورا اسمبلی ہال ہی حکومت ہے. دیکھیں احسان نقوی صاحب, یہ ان کے لیے کہنا آسان ہے, پس پردہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں. جب عمران خان نے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا تھا تو الیکشن کے شیڈول کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ آپ نے بار بار سٹوری کی, کیوں نہیں شیڈول آ رہا تھا؟ جب یہ آیا کہ ہاں الیکشن لڑیں گے تو تب شیڈول آیا, شیڈول فوراً ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے, لیجٹیمیسی نہیں ہے, پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں. اور پھر مجھے ایک اور بات بتائیں احسان نقوی صاحب, عمران خان جب ایم این ایز اور ایم پی ایز کو مستعفی ہونے کا کہیں گے تو پھر انہیں کیا کہیں گے کہ اب تم کوئی چترال چلے جاؤ, کوئی نتھیا گلی چلے جاؤ, کوئی جاؤ گھوم پھر آؤ, یہ کہیں گے؟ انہیں کہیں گے کہ بچوں کو لے کے پاکستان سے باہر چلے جاؤ, جاؤ گھوم پھر آؤ. تحریک ایک بات. دوسرا احسان نقوی صاحب, دیکھیں اگر فارم 45 کی اسمبلی لگ گئی نا تو عمران خان نے اگر ان کو ایک قانون بدلنے کا کہہ دیا نا, سمبولک ہوگا, اس سے ہوگا کچھ نہیں. تو کوئی ایم این اے آپ کو تصویر بھیج رہا ہوگا کہ میں فلانے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, کوئی مجھے بھیج رہا ہوگا, کوئی کرامت مغل صاحب کو بھیج رہا ہوگا, کوئی مطلب تقریباً میرا خیال ہے اس وقت جو ان کے ایم این اے اگر 75-80 ہیں نا, ان میں سے 35 سے 40 تو کنفرم جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں داخل ہو جائیں گے. تصویریں بھیجنے لگ جائیں گے کہ جی میں بہت میری حالت خراب ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہوگا, کوئی کیا کہہ رہا ہوگا, کسی بھی وقت دل کے دورے کا خطرہ موجود ہے, کوئی اپنے ایکس رے بھجوا رہا ہوگا اور بڑی حالت ان کی خراب ہو جائے گی, اور بس دعا کریں. اور اس طرح کی حالت ان کی ہو جائے گی اگر ایک عمران خان نے کہہ دیا کہ باہر اسمبلی لگا کے اور فلاں قانون جو ہے نا اس کو بدل دیں. تو ان کو اب اندازہ ہے, اور سب سے زیادہ جو کام پہ ٹانگی ہوئی ہیں نا پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی اکثریت کی, وہ ٹانگی ہوئی ہیں محمود خان چکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے سے, اور سینیٹرز کے علامہ راج ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے سے, اور علامہ راج ناصر عباس صاحب کو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے سے. دیکھیں عمران خان جو ہے نا, ان کے آخری ٹویٹ نے بتا دیا ہے کہ وہ لڑائی کو بالکل فائنل فیز میں لے گئے ہوئے ہیں, اور کسی وجہ سے لے گئے ہوئے ہیں, کسی وجہ سے وہ اب پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. دیکھیں عمران خان نا, پہلے مجھے پتہ کیا لگتا تھا, پہلے مجھے لگتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ بات چیت ہو اسٹیبلشمنٹ سے. مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان جو ہے نا وہ لڑائی کو اس نہج پر لے گئے ہیں کہ جو موجودہ رجیم ہے نا اس کے ساتھ وہ کہیں بھی تو عمران خان بات چیت نہیں کریں گے. مجھے یہ اب لگ رہا ہے کہ معاملات اس نہج پر چلے گئے ہیں کہ وہ کہیں بھی کیا بات کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان نہیں کریں گے. اور دوسری طرف سے اگر پی ٹی آئی بھی کہے تو شاید وہاں سے بھی جواب یہی آئے کہ ہم بھی بات نہیں کرنا چاہتے. پی ٹی آئی صورتحال وہاں پر آ چکے. ظاہر ہے کہ لڑائی کا ایک ایسا مرحلہ ہے, ایک ایسی وہ سیاسی لڑائی ہے, اور اس سارے معاملے میں ابھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں انفولڈ ہونی ہیں. ہم نے تو ایک سینیریو کو, ہائپوتھیٹیکل سینیریو کو ڈسکس کیا ہے, وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ کیا کچھ لائکلی ہے, کیا ممکن ہے, کیا ہو سکتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ آج کا دن اور پھر منگل کا دن, یہ 2 دن بہت اہم ہوں گے, جس میں صدیق جان صاحب کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی. لیکن کبھی کبھار ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی, ایک بندے کے درمیان میں سے کہیں گنجائش نکل آتی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی ان کا ایکسیس شاید ہو جائے, عمران خان کی فیملی کا ایکسیس نہیں ہوگا, اور وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن بھی نہیں ہوتی اور باہر آ کر پھر ٹاک بھی نہیں ہوتی. لیکن کچھ نہ کچھ وقت میں تفصیل جو ہے, حالات اندر کیا ہیں, وہ اس کا جسٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اور وہ بیان حیران کن طور پر ان کے جو ایک ڈیڈ لائن ان کی طرف سے دی گئی تھی 90 روز کی, اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا, یو ٹرن لے لیا. 90 دن کی ڈیڈ لائن کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ حیران کن ہے. لیکن اگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں اس ساری سچویشن کا کہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں بات تو وہ ایک جو کر رہے ہیں وہ پتے کی بات ہے. کیا اب سوال سب سے بڑا اور اہم یہ ہوگا, میں وہ آڈیو پلے کروں گا ان کی جو ان کا بیان ہے, اور پھر سوال یہ ہوگا کہ آئندہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے, اور اگر آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا جو عمران خان نے اس سے پہلے لائحہ عمل دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں, کیا اس کا اگلا سٹیپ اور پھر اگلا اور پھر اگلا سٹیپ کچھ ایسا ممکن ہے, ہو سکتا ہے, اور وہ سینیریو کیسا ہوگا حکومت کے لیے, اس پر بات کریں گے. صدیق جان صاحب سوال سنیں, پھر جواب سنیں, پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. کے حوالے سے بتائیے گا, آپ نے لاہور میں ایک بیان بھی دیا تھا, تو کب تک رہائی ممکن ہے اور اب 41 مزید رہ گئے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی رہائی, دیکھیں 2 طرح کی عمران خان کی رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں 2 ہیں. ایک رکاوٹ ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے, آئین ہی نہیں ہے, تو وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب قانون فعال ہو جائے گا ملک کے اندر تو خان صاحب رہا ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کا جو ہے اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ,
وہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ خان صاحب نے خود ہی کرنا ہے, ظاہری بات ہے, میرے پاس تو اختیار اس کا ہے نہیں. تو باقی خان صاحب جنگ لڑ رہے ہیں, قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور بس یہی ہے کہ ہم تو کھڑے ہیں اپنے نظریے کے ساتھ اس وقت تک جب تک ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اتنی لمبی سے بات کی باتیں بتاؤں میں. یعنی ان ادر ورڈز گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں یہ لڑائی نہیں لڑ سکتا. انہوں نے تو اپنے طور پر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, ہتھیار پھینک دیے ہیں 90 دن کی ڈیڈ لائن کے اوپر. انہوں نے دو باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے ایک تو کہ عدالتیں انصاف کریں گی, آئین اور قانون کے اوپر عملداری ہوگی تو پھر عمران خان باہر آئیں گے. دوسرا انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, وہ جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس کو میں ختم نہیں کر سکتا, اس کو عمران خان ختم کر سکتے ہیں. وہ بات ہے جو حکومت بھی کہتی ہے. ایک تو ان دونوں کے اوپر آپ تبصرہ کر دیجئے گا. ساتھ میں ایک ہی مرتبہ سوال یہ بھی سن لیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا عمران خان ایسی کوئی اسٹریٹجی اناؤنس کر سکتے ہیں کہ جس میں ایونچولی قومی اسمبلی سے, پنجاب اسمبلی سے ریزگنیشنز کا اعلان ہو؟ دیکھیں سر نقوی صاحب, میں علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان کو دو طرح سے دیکھتا ہوں. یا تو یہ ہے کہ وہ یعنی ان کا لب و لہجہ دیکھنا, یہ وہ علی امین گنڈا پور ہے ہی نہیں جس علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم جانتے ہیں. جو جس مرضی یعنی حالت میں ہوں, اس سے مراد میری کہنے کا یہ ہے کہ یعنی بہت ٹف سچویشن میں ہوں, بہت پھنسے ہوئے ہوں, بہت ہی مطلب ان کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو, تب بھی علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کا بیان نہیں دیتے جس میں ان کی بالکل واضح طور پہ شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہو کہ وہ بالکل شکست تسلیم کر چکے ہیں. مجھے اس کے دو وجوہات نظر آتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دیکھیں, اب یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے نا کہ میں نے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی تھی اور پس پردہ میری کوششوں سے میں کوششوں میں لگاؤں اور میری بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے بہت آگے بڑھ گئی ہے. یہ بات تو وہ نہیں کر سکتے, یہ بیان تو وہ نہیں دیں گے نا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کوشش کر بھی رہے ہیں تو وہ یہ بتا تو سکتے نہیں تھے, تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پایا کہ وہ کیا اس کو برباد کریں. اچھا, ایک آپشن یہی تھا کہ وہ علی امین گنڈا پور جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت بات کرتے ہیں کہ اس بار ہم گولی سامنے سے نہیں, ہم سامنے سے کھائیں گے, تمہیں پیچھے سے ماریں گے, اور ایک گولی کے بدلے 10 گولیاں ماریں گے اور بندوق لے کے آئیں گے, جو ابھی تک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا. ہاں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یار اس وقت کیونکہ پس پردہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان کے مطابق پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی ہیں. ایک فرض کر رہا ہوں, سب چیزیں فرض کر رہا ہوں, اندازے لگا رہا ہوں, تو میں کیوں ایسا بیان دوں. تو انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس سے بات بنی نہیں ہے. نہیں, لیکن یہ بات تو ریئلسٹک ہے نا کہ اگر عدالتیں انصاف کریں گی, اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گی تو عمران خان رہا ہو جائیں گے. دیکھیں جس طریقے سے سماعتیں کلوز ڈور اجازت کے بغیر ملتوی ہونا. عیسیٰ نقوی صاحب, یہ بات کرنا ہی فضول ہے. اس لیے یہ بات کرنا فضول ہے کہ یہ تو جب سے 8 فروری ہوا ہے, 8 فروری کیا, جب سے 9 مئی ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک یہی حالات ہے نا. مطلب 9 مئی سے لے کے آج تک یہ دونوں باتیں 9 مئی کے دن سے پہلے کی موجود ہیں کہ فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کا کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اور عدالتیں آزاد نہیں ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے. یہ بات تو عمران خان جب سے اقتدار سے نکلے, پریشر بنانے کے لیے آج اڈیالہ جیل اگر ملاقات ہو جاتی ہے اس پہ میں آتا ہوں, میں اس بات کو کمپلیٹ کر لوں. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو میں نے ممکنہ وجہ بتا دی نا کہ کوئی چل رہا ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے اس طرح کا بیان دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے نا, میں نے یہ بیان نہیں سنا تھا, یہ آپ سے میں نے سنا اور دیکھا, کیونکہ شیراز احمد شیرازی جن رپورٹر نے سوال کیا ہے یہ روز ٹویٹ کرتے ہیں کہ اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو 90 دن والی بات کی تھی, اس کا جو دوسرا میں سمجھاؤں اس کا مطلب اگر وہ نہیں ہے کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب اس کو بتانا نہیں چاہتے, دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کی باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی جو مجھے لگا. یہ وہ مجھے علی امین گنڈا پور صاحب نہیں لگے جو علی امین گنڈا پور صاحب جس کو ہم جانتے ہیں. اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اڈیالہ میں ان کے والے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے اپنے قریبی ساتھی جو ہیں, جو ان کے ساتھ بڑے سنسیئر ہیں, میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی اب بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. گنڈا پور صاحب کے دن گنے جا چکے. ان کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دن جو ہے وہ تھوڑے ہیں, اور وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے فریکوینٹ ملاقاتیں ہو جائیں کوئی 5, 7, 8 تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب چینج بھی ہو سکتے ہیں. مطلب آپ تو کچھ جگہوں پہ نام بھی ڈسکس ہونے لگے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بالکل نہ ہو, لیکن
دیکھیں نا منگل کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے 25 ماہ کا سب سے سخت ٹویٹ کیا، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تھا نا، دوسرا ایک چیز اور آپ نوٹ کریں، 25 ماہ میں عمران خان نے کسی ایک بھی ٹویٹ میں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یہ باتیں ایسے نہیں لکھی جیسے اس میں لکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی نہیں لکھی. یعنی دیکھنا کہ عمران خان صاحب نے لکھ دیا کہ بجٹ پہ مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، حالانکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ ویسے سیف صاحب مل کے آئے ہیں، منظوری لے کر آئے. دوسرا عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے، وہ سپریم کورٹ جائیں، دیگر فورمز کے اوپر جائیں. علی امین گنڈاپور صاحب معذرت کے ساتھ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کیا نا، وہ انتہائی 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 غیر سنجیدہ اپلیکیشن ہے، انتہائی غیر سنجیدہ اپلیکیشن ہے. وہ اس طرح سر وہ اگر کوئی فری کا بھی وکیل کرے نا، بالکل فری کا وکیل کریں، یعنی وہ وکیل جو بیچارہ، مثال دے رہا ہوں، ویسے سپریم کورٹ کا وکیل اتنا وہ نہیں ہو سکتا، جو بیٹھا ہو کہ یار مجھے کوئی سگریٹ اور چائے کے پیسے بھی دے دینا تو میں اس کا کیس لڑ لوں گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی وہ وکیل کرتے نا تو وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں. بھائی معاملہ ہے عمران خان سے ملاقات کا، معاملہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کا، اور آپ انتہائی غیر سنجیدہ طریقے سے آپ اپلیکیشن دائر کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ کو تو لطیف کھوسا صاحب یا اس لیول کے جو وکیل ہیں، آپ کو 3-4 وکیلوں کا پینل بنائیں، آپ ایک تگڑے وکیل سے پیٹیشن لکھوائیں، آپ پیٹیشن دائر کریں، آپ اس کو لگوائیں، نہیں لگتی چیف جسٹس پاکستان کے پاس جائیں، آپ جا کے وہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں، علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نا، صبح کے 5:19 ہے. اگر وہ چاہیں کہ میں نے ملاقات کرنی ہے تو ان کی کتنے منٹ یا کتنے گھنٹوں میں ملاقات ہو؟ اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کے اگر آنکھ کھل جائے نا 5:19 پہ، اور وہ کہیں کہ یار میں نے آج عمران خان سے ملنا ہے، اور وہ کے پی ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہوں، تو 7 بجے سے پہلے وہ عمران خان سے مل سکتے ہیں. اچھا، یعنی اتنا ہی ان کو ٹائم لگے گا جتنا ان کو تیار ہو کے اور اڈیالہ پہنچنے میں ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کو. علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت عمران خان سے بالکل نہیں ملنا چاہیں گے، بالکل نہیں ملنا چاہیں گے. کیوں نہیں ملنا چاہیں گے؟ مین مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پی کے میں آپریشنز کے حوالے سے بہت سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب آپ یہاں پہ آپ 2 باتیں کر سکتے ہیں. ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی علی امین گنڈاپور صاحب رکوانا نہیں چاہتے، ایک آپ کہیں گے کہ وہ رکوا ہی نہیں سکتے، وہ رکوانا بھی چاہیں تو یہ آپریشن، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ملیں گے عمران خان کو. دیکھیں عمران خان صاحب نے منگل کو کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملیں، اگلی منگل آ گئی ہے، عمران خان سے ملاقات کا ٹائم قریب آ گیا، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو ملنے نہیں گئے. اور انہوں نے ایک جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دائر کی اس پہ مریم نواز خان صاحبہ اور وسیم ملک نے نہیں اور کچھ نہیں، اپنا نام لکھوا لیں لسٹ میں جو لسٹ جاتی ہے. سر دیکھیں ان کا اس لسٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے، ان کا وہ اڈیالہ کے اس گیٹ سے جا سکتے ہیں جس گیٹ سے کوئی سویلین نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ اس گیٹ سے عمران خان کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں. وہ عمران خان صاحب سے ملنا جانا ہی نہیں چاہتے، اور اس چیز کا ان کے حوالے سے نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسرا پھر وجہ یہی ہے کہ ان کو بھی نظر آ گیا کہ چیزیں اب جس نہج پہ چلی گئی ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.